اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہونے والی ہر خاتون ہی بڑی شانوں والی ہے۔ وہ پاک باز اور بلند بخت خواتین جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری کا شرف ملا، وہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے ہی درجات عطا فرمائے۔ لیکن ان خواتین میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انفرادی شان رکھتی ہیں، باقی تمام بھی کئی شانوں میں منفرد ہیں، کئی مقامات میں منفرد ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے، اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا، کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئیں۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ای دم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے، اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہیں سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی، آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے راستے میں۔
حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر؟ حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے رستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا اثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا اثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے جس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا، اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، پر عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا۔ اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور پردے کا یہ حال تھا، امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی، حضور کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، حضور میرے شوہر ہیں۔ اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے، میں بغیر پردے کے جاتی تھی۔ اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا، اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے، میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو، وہاں تم چلی جاتی ہو، سر عام چلی جاتی ہو۔ یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو۔ عبادت انہوں نے اس طرح کی، تقوی ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی، ساری رات ہی مصلی آباد رہتا تھا۔ پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں، میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، یہ عاجزی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی، اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے۔ اتنی خوش ہوئیں کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئیں۔ صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا؟ یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف۔ حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے۔ غریبوں کا بھلا کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، اپنی اولاد کا بھلا کر رہی ہیں، امت کا بھلا کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے اوپر پانی چھڑک رہی تھیں۔ تو کسی نے کہا اماں جی اس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائیں، عظمتوں سے نوازا، ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بطور ناز کے فرمایا کرتی تھیں، کہتی تھی 10 خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملی۔ سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا، سب کی الگ الگ شانیں، انفرادیت ہے۔ فرماتی تھی 10 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ اماں جی وہ کون سی؟ تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔
پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں، کوئی اہلیہ ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو، جس کی ماں بھی مہاجر ہو۔ اور پھر فرمانے لگی لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے۔ عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے۔ پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی، حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے، گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وحی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا۔ فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا۔ اور 10ویں نمبر پہ فرمانے لگی لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا، قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے، یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا۔ اللہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے صدقے ماؤں پہ فضل فرما، بہنوں کے نصیبے اچھے فرما اور بیٹیوں کو برکتیں عطا فرما۔ نے جانا تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا وڈا ہوں ابا جی کو مانگ دیا شرم آؤندی۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے۔ اب میں ابا جی سے مانگوں، مجھے تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا۔ فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے۔ وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے۔ جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کلہاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلہاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا۔ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جدوجہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ کیا بات ہوئی؟
उम्मत के जवान फाइलें लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते और अपनी बगल में कागजात लिए एम्बेसियों के फेरे काटते और एजेंट्सों से सवाल करते कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है, क्या तरीका है? यहां रह के भी मेहनत हो सकती है, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। दोस्तों सुनो, मेरे करीम ने फरमाया जा लकड़ियां, एक पेशा बुरा है मेरे भाइयों, एक पेशा वो है किसी के आगे हाथ फैलाना। बाकी दुनिया में कोई पेशा बुरा, जो ठेला लगाता है और माल्टे बेचता है और सेब बेचता है, बड़ा इज्जत वाला आदमी, ये शॉर्टकट छोड़ दो, दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दो। वो शायर एक बैठा था ना, शायर मुझसे नाराज ना हो जाए, तो कई दफा वो शेर व शायरी में भी उनकी हालत बड़ी खस्ता हो जाती है। जिन दिनों लोग पतले कपड़े पहनते हैं, बाद शायरों ने उन दिनों में भी मोटी चादर ली हुई होती है। तो एक जगह बेचारा बैठा था कोने में, इल्ला माशाल्लाह सब की बात नहीं, तो हालत ऐसी खस्ता थी, एक बंदा 5 रुपए फेंक गया, तो था खुददार, बड़ी तकलीफ को उठा अपने पैसे, तो उसने कहा आपकी हालत बता रही है, आपको जरूरत है। उसने कहा जरूरत पड़ी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तेरे से क्यों मांगूंगा? शेर बड़ा कीमती कहा, उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं तो वारस है मेरे अल्लाह रसूल, मैं को लवारस हूं कि तेरे से मांगता फिरूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस हम समझे हमारी कीमत वसूल हो गई। अगर खुददारी पर नौजवान नारे लगाने लग गए तो फिर तो बात बन गई। लगता है मेहनत का इरादा बन गया है। इंशाअल्लाह ताला कशकोल टूटने का टाइम आ गया है। करम की बरखा बरसेगी, यही मिल्लत का जवान क़यादत करेगा। और याद रखना, हमेशा क़यादतें गरीबों के बच्चों ने की है, जिन्होंने आधी कीमत पे किताबें लेके पढ़ी हैं, बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की हैं। ये कमजोर ना पढ़ो। नबी पाक दाइये इल्लल्लाह है, हुजूर ने जगाया है, 15 दिन नजर ना आना, मजदूरी कर। वो नौजवान 15 दिनों के बाद आया, अब तेरा हाल क्या है? उसने कहा हुजूर पहले एक प्याला था ना, अब सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक बिस्तर था, अब सारे घर के बिस्तर। और नौजवानों, हमने सहारा बनना है। माँ से कहना है अब तूने आंसू नहीं बहाने, तेरा पुत्र बड़ा हो गया है। बहन से कहना है अब तू कभी परेशान नहीं होगी, तेरा भाई बड़ा हो गया है। बूढ़े बाप के पास बैठ के कहना अब्बा जी बस अब आंसू पूंछ दो, आज के बाद परेशान नहीं होना, पुत्र जवान है। अपनी बीवी से, बच्चों से कहना कि किसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हें देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम मैदान में हैं। बस अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी पाक ने मेहनत को सपोर्ट किया है, मुशक्कत को सपोर्ट किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो तू अपने 2 हाथों से मेहनत करके खाता है। फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मेहनत करके कमाया करते। संगियों, काम करना। और दूसरी बात, भरोसा अल्लाह रसूल पे, भरोसा। इधर देखो मेरी तरफ, दुनियादारों से उम्मीदें लगा लेते हो बहुत ज्यादा, तो वो दुनियादार बंदे बेचारे कमजोर होते हैं। जी ये इलेक्शन के दिन थे, गुज़श्ता से पेवस्ता इलेक्शन जो गुजरा है, तो हमारा मेरा एक प्यार वाला दोस्त भी एक एमएनए के उम्मीदवार का बड़ा वोटर सपोर्टर था। यहाँ उसने उसका बैज फोटो वाला लगाया हुआ था। मैं रात को देर से जलसे से लौट रहा था, तो वो खड़ा था बाहर और अंदर उम्मीदवार साहब तकरीर कर रहे थे। मैंने कहा इधर आ, वो आ गया। मैंने कहा तू बड़ा वोटर सपोर्टर है, जा तकरीर सुन जाके, तेरा लीडर तकरीर कर रहा है, तू बाहर घूम रहा है। कहता पीर साहब झूठ पे मारदा जे सारे, झूठ बोल रहा है, करना कराना कुछ नहीं। तो मैं कहा यार जे एडे
پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں، ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ او بھائی جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں اور امیدیں اللہ رسول سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی۔ وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستو، بات سنو، گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں۔ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن، او جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے۔ آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں، لوگوں کو حوصلہ دیں، تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں، کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے۔ تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا۔ آپ نے تو سبحان اللہ کہا، وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب، ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں۔ کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چارب جانو کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالتیں ہیں، قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے۔ سنو یار، اللہ آپ کو خوش رکھے، ماشاء اللہ۔ سنیں جی سنیں، میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار، یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو وہاں جانے سے خوف آتا ہے، مومن خوف ٹینشن، مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا، رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ باقی مسائل کا خوف کرنا، غربت کا خوف کرنا، لوگوں سے ڈرنا، یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے۔ رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا، اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا۔ طاقتور ہو کے زندگی گزارے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو مضبوط فکریں دی، توانائیاں دی ہیں۔ آپ غور کریں نا، حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ادبن صحابہ کرام علیہم رضوان ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے، ادبن۔ یہ بھی میرے دوست نے سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگایا نا، دن بھی سیدنا صدیق اکبر کے۔ بس میں اس وقت عنوان ان کا نہیں ہے، اتنی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ادب نہیں کرتے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤدب۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے انہوں نے دنیا کے سارے فلسفے ہی غلط کر دیے، قریب بھی سب سے زیادہ وہی تھے اور ادب والے بھی سب سے زیادہ وہی تھے، فلسفہ ہی غلط قرار دے دیا۔ لوگوں کو بتایا ہے کہ محبت رسول کی باری آئے تو فلسفے بدل جایا کرتے ہیں، قرب بھی سب سے زیادہ ہے اور ادب بھی سب سے زیادہ ہے۔ بس بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ تو صحابہ ادبن ذرا سرکار سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے لیٹ گئے۔
نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے. اچانک ایک کافر آیا, اس نے تلوار سرکار کی نکال لی. دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. نہیں, آپ زیادہ توجہ کریں بات پر. کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا ہے. آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں, آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے, وہاں کے لیے نہیں. تو پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا, اتنا ڈر جاتے ہیں, بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں, تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب جائے گا. یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو. اس نے تلوار اٹھائی, کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا, تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان. اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روب دیا ہے, محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا, مجھے میرا اللہ بچائے گا. اس میں بڑی طاقت ہے, اس لفظ میں بڑی طاقت ہے. کوئی مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو, وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں. کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو, اللہ کے حضور حاضری دیا کرو, طاقتور ہو جاؤ گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس یہ لفظ کہے وہ کانپا, تلوار گری, کریم مسکرائے, تلوار اٹھائی, فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا, تو بتا تجھے کون بچائے گا. تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں. تو فرمایا جا میں نے معاف کیا, دیر والی تو بات ہی کوئی نہیں. اللہ بچائے, کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, مجھے میرا اللہ بچائے گا. میرے عزیزو, طاقتور زندگی گزارنی ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں, سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے, ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہیں. بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے. اپنے گھر تک, اپنے محلے تک, اپنے کمائی تک, اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے. اس محدود سوچ سے باہر آئیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں, مخلوق کا رسول ہوں میں. یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا. محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں. جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی, جب بھی. یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے, اسلام تیرا. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیس. آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے, وسیع سوچ. آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے. کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع, جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے, اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں. آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا, اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں
اور बेरोजगारी का खात्मा होता है, उसके नतायज कौम के हक में अच्छे निकलते। तो आलमी सोच, कौमी सोच पैदा करें, महदूद सोचें। वो बड़ा देखे ना, ये एक हदीस, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी, ये देखें ये एक हदीस कितना आलमी करती है बंदे को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। ये एक रवायत अगर इस पर, और ये आती भी सबको है, अगर सबका इस पर अमल होने लग जाए तो मुझे बताइए कोई चीज मिलावट वाली बिकेगी मार्केट में? कोई धोखा देगा? कोई ऐसा काम जो गलत हो? बैठ जाएं बेटा, तशरीफ रखें सारे, अल्लाह आपको, वो एक उठेंगे तो फिर तो सारे उठ जाएंगे। मेहरबानी करें, बस मेरी बात मुकम्मल होगी, पैगाम मैंने जो देना था दे लिया, समेट रहा हूं बात को। याद रखिएगा कि आलमी सोचें, कौमी। आप जब अपने भाइयों के लिए भी वही पसंद करेंगे जो खुद पसंद कर रहे हैं तो सोसाइटी में कितना निखार आए। सरकार जब भी बात करते थे बड़ी बात करते थे, दाइये इल्लल्लाह है ना, तो जब भी बात की आलमी। एक सफर से हुजूर वापस तशरीफ लाए, कई दिनों के बाद हुजूर तशरीफ लाए तो सफर का असर था, थकावट थी वजूद अतहर पर, बज़ाहर लिबास मुबारक पर भी असरात थे सफर के। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपने जब देखा ना सरकार की कैफियत को तो आंखों में आंसू आ गए। तो अर्ज करने लगी, रो के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आप दीन के लिए कितनी मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, कितनी आप तकलीफ उठाते हैं, आंसू बहाए। अब मुझे बताइए, हमारा कोई बच्ची बच्चा ऐसी बात करे तो हम कहते हैं तुझे तो एक दो का पता है, मेरे तो बहुत ज्यादा है, तो किताब खोल देते हैं। जब कहा या रसूलल्लाह आप कितनी तकलीफ उठाते हैं, तो पता है नबी करीम ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाने लगे, फातिमा, आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया, बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया है। फरमाया ना कोई घर कच्चा बचेगा, ना पक्का बचेगा, ना कोई झोंपड़ी बचेगी जहां अल्लाह ताला हमारे दीन के पैगाम को पहुंचा नहीं देगा। तो जब बड़े मकासद के लिए निकलना है तो फिर ये सोहबतें तो चलेंगी, ये आजमाइशें तो चलेंगी। मेरे भाइयों, वसीउ ज़र्फी, वसीउल क़ल्बी, कुशादा सीना, बड़ा दिल, बड़ा हौसला, बड़ी सोचें, बड़े अफकार अपनी जिंदगी में पैदा करें। नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की, 7 बजे शाह होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहते हैं कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो, बंदा हो जवान और उठ के पड़े ताज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए, फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे, बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों या निकाह करो या रोजे रखो। ये बड़े आसान दिन है रोजे रखने के लिए, कम से कम पीर का तो जरूर रखे ना, ठंडा वक्त है, कुछ ना कुछ वक्त ये आपको जो इबादत है ये मजबूत करेगी।
دنیا داروں سے بے نیاز کرے گا۔ سب سے طاقتور وہ مومن ہوتا ہے جسے رب کو منانا آتا ہے۔ دعا ہتھیار ہے مومن کا، مسلح کے ساتھ وابستگی پیدا کرے، یہ باقی سارے چکروں سے باہر آ جائیں۔ مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ لوگ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ایک تو شہرت وہ ہے جو لوگ کشید کرتے ہیں، یہ لیے پھرتے ہیں بیچارے آج کل بہت سارے لوگ، جیسے بھی مشہور ہونا پڑے ہونا ہی ہونا ہے، یہ خطرناک ہے۔ ایک شہرت وہ ہے جو خدا اپنے فضل سے دیتا ہے۔ اللہ اپنے کون سی سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ یہ خدائی ہے، محبت خدائی۔ تو یہ کشید نہ کریں، اللہ جو عطا کرے اس پر توجہ کریں۔ ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے محنت کرنے کی، کسی دنیا دار کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، محنت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ اور دوسرا بھروسہ کرنا ہے رب رسول پہ، اور تیسرا ذہن رکھنا ہے ذرا وسیع قسم کا، محدود سوچیں پیدا نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اب دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع، عمل کو صالح فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، وطن عزیز پاکستان پر نگاہ لطف و عنایت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما۔ آمین۔ اس محفل کو سجانے والوں اور تشریف لانے والوں سب کو دارین کی برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ احباب سے گزارش ہے توجہ فرمائیں، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ جائیں آپ۔ پیر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، کسی کو جو اجازت نہیں ہے مسافہ کرنے کی مہربانی فرمائیں آپ، سیکورٹی خدشات ہیں مہربانی کریں آپ۔ اور ایک اعلان سماعت کریں، مورخہ 17 جنوری بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء عظیم پیغام اسلام کانفرنس۔ کوئی نہیں، چلے جانا